अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम खबर है और मुख्तलिफ ज़राए से और एक से ज़ायद ज़राए से हम तक पहुँची है। कुछ इसकी भिनक हमें पड़ चुकी थी आज से कुछ 4-5 दिन पहले, लेकिन आज जब IMF के साथ मुज़ाकरात में तातुल आया है, मुज़ाकरात टूटे हैं, तो फिर हमने पता करने की कोशिश की कि ये क्या मसला क्या हो रहा है। पाकिस्तान IMF की तमाम कंडीशनैलिटीज़ को मीट कर चुका है। अब क्या मांग रहा है IMF हमसे? तो पता चला कि IMF जो है वो कह रहा है कि हमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। चलिए, पॉलिटिकल कंसेंसस तो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से वो बिल पास हो गया, पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद है। वो कहता है जी नहीं 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 नहीं, ये वाला पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं चाहिए, वो वाला पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए इमरान खान वाला, जिसके ऊपर फिर इसाक डार साहब जो है, आपको पता है बेशतर वक्त जो है दिन के 24 घंटे में से 26 घंटे वो गुस्से में होते हैं। पता नहीं नमाज के वक्त अल्लाह ताला से भी लड़ रहे होंगे। इसाक डार साहब जो हैं वो गुस्से में आगे उठ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, जब आपने जो कंडीशनैलिटीज तय की थी वो हमने पूरी कर दी हैं। आपने कहा कि जी पार्लियामेंट से अप्रूवल होनी चाहिए, जी पार्लियामेंट से अप्रूवल हो गई। अब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, तो पॉलिटिकल कंसेंसस से आपकी क्या मुराद है? तो वो फिर उन्होंने बज़ाहिर रास्त तो नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो ये है कि तमाम जो मुल्क के अंदर पार्टियां ना, उन सब का इसके ऊपर अंगूठा लगा होना चाहिए। यानी कि आप पाँव के अपना घुटनों के बल चल के इमरान अहमद खान नियाजी के पास जाएं और उससे इसके ऊपर अंगूठा लगवा के लाएं और फिर वो अपनी कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर अपना NRO वो अर्न कर ले। अब NRO के हवाले से भी आज आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन थी इसके ऊपर फिर इसाक डार ने कहा कि मेरी चीची का छल्ला माई ला रहा तो घर जाके शिकायत लावांगी, घर जाके कसैत लावांगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम तुम्हारे बाप को शिकायत करेंगे। और बाप कौन है उनका? वो अमरीका बहादुर है। और अमरीका बहादुर जो है वो हमें कम से कम 2 मुख्तलिफ मौक़ों पे पिछले कम से कम 1 माह में सुना चुका है कि जी आपके अपने मसाइल हैं, आपने खुद ही पाकिस्तान ने लोकली इसको हल करना है, हमारा इन मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान के लोकल मसाइल हैं, पाकिस्तान को इसे हल करना है। तो इसके ऊपर जनाब मेरा मतलब है कि ये भी एक मानी खेज बात है ना कि हमने आपकी कोई मदद नहीं करनी। तो फिर इसाक डार साहब ने आखिरी इतला तक आज अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर ली थी। अमरीकी सफ़ीर भी पिछले दिनों इमरान खान से मिलते बनाते मुलाकातें हो रही थी। शायद उस दौरान भी उन्होंने कुछ दूध पिलाया हो इमरान अहमद खान नियाजी साहब को। तो उसके बाद फिर जनाब चूँकि हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त भी अमेरिका में ही हैं, तो उनसे कहा गया कि वो वहाँ पे उनके हुकाम से बातचीत करने की कोशिश करें कि ये क्या वाहियाती है, ये आप हमारी आर्म ट्विस्टिंग क्यों कर रहे हैं। ये हमें एक ज़रिए से बताया गया। इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस पूरी सूरत हाल के अंदर बरतानिया कूद पड़ा है और उसने गारंटी दी है कि जनाब आप इसको हमारे हवाले कर दें, हम आप इस बात की गारंटी करते हैं कि ये नहीं कोएगा। यहाँ पे एक और भी इतला है कि जनाब पिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर इस मसले के ऊपर इख्तलाफ हो गया। पिंडी वाले ये कहते हैं कि अगर इसको फाड़ के अंदर काट देता तो ये दिन के अंदर 4 दफ़ा तो वो करता है, वो करता है। नहीं, ऐसा नहीं, चलो फिर ये करता है। ठीक है भाई, वो दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा करता है और जेल में अगर इसको खुराक ना मिली तो ये तो फौत हो जाएगा, तो हम तो एक और भुट्टो अफोर्ड नहीं कर सकते। टिपिकल डायलॉग। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ना करें, इसको बरतानिया के हवाले कर देते हैं, बरतानिया दरमियान में कूद पड़ा हुआ है। इस पे जनाब फिर चाचू जो था, चाचू को डांट पड़ गई लंदन से तेनों क्या सी ना कर। चाचू फिर अकड़ गए। चाचू ने कहा कि ये तो नहीं होने देंगे हम, ये तो नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई। ठीक है ना, आप उसको पिनलाइज होने दें, सजा होने दें, उसको जेल भुगतने दें। अब जब सजा हो जाएगी और जेल के अंदर बैठा होगा तो फिर उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत आपने हमें भेजा था इसे भी भेज लीजिएगा। ये बगैर ट्रायल के तो ये अमेरिका से भाग आया था। आज उसका जज कह नहीं रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जनाब ट्रायल फाइनल वर्डिक्ट तो हुआ ही नहीं, एक्स पार्टी फैसला हुआ, एक्स पार्टी फैसला हुआ। ठीक है ना, किस तरह उछल उछल के जज साहब फरमा रहे थे कि एक्स पार्टी फैसला हुआ, वो तो किसी दिन चैलेंज हो गया।
جج صاحب پتہ نہیں آپ پریکٹس کہاں پہ کرتے رہے ہیں, ریویو اور اپیل فائل کرنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے سر. میں آپ کو کیا یاد دلاؤں, میں تو انہوں دی جان نو رواں نا جنہیں تمہیں جج بنایا سی. وہ پائے نا ہر کیس کے ریویو کی اور اس کے اوپر نظر ثانی کی یا اس کے خلاف اپیل کی ایک مدت ہوتی ہے. اس مدت کے بعد اپیل لائی نہیں کرتی سر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہوا ہے عمران خان کی ولدیت کے بارے میں, ٹہریان کی ولدیت کے بارے میں, تو وہ اس صورت میں وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے کہ کیس اوپن اینڈڈ رہ جائے. یہ ہماری ایک پارٹی کی طرف سے یہ اطلاع ہمیں باہم پہنچائی گئی, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری نہیں ہو پا رہی وہ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی. یہ تو ہے ایک اس کا پہلو جو ہمیں ایک سائٹ سے بتایا گیا, ایک سورس سے پتہ چلا, اور سورس نے کہا کہ اس لیے یہ جو ہیں, یہ جو باہر نکلے ہیں, یہ بھی کسی کی یقین دہانی حاصل ہونے کے بعد کہ ان کو باہر جو ہے وہ سڑک پہ گھسیٹا نہیں جائے گا, یہ نہیں کیا جائے گا, سارا کچھ کر 2 دن اندر پڑے رہے. انہوں نے کہا تیسرے دن ان سے یہ کرنے کے بعد کہ میں پولیٹیکلی بہت زیادہ, وہ ریلی پہ پھر بات کرتے ہیں, ریلی نے تو بالکل لے لی ہوگی لیکن اس پہ پھر بات کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے جناب ایک سائٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں IMF جو ہے ان کی رہائی مانگ رہے ہیں. دوسری سائٹ کہتی ہے کہ نہیں, یہ بڑی فضول اور واہیات بات ہے جو آپ نے کی ہے. میں نے ان سے تصدیق کے لیے فون کیا, انہوں نے کہا بیسیکلی جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے اندر 2 پراکسی جنگوں کا بہت زیادہ تجربہ ہے, اور بندے بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتے ہیں, پھر ہم وہاں سے کوئی نہ کوئی مقدس مقام بھی برآمد کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایک فریق کا نہیں ہوگا تو ایک فرقے کا نہیں ہوگا تو دوسرے فرقے کا ہو جائے گا کہ وہاں پہ فلاں صحابی جو تھے وہ جا کے تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ پائے. جس طرح اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے نا لوگوں کو اپنے بچے دینے کے لیے, جو ان کو قربانی دے دیتے ہیں, تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی وہاں سے ہم برآمد کریں, اور وہاں پہ ہم جناب اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے لوگوں کو جوگ در جوگ بھیجیں, کیونکہ یوکرینیوں کے پاس بندے اور مروانے کے لیے باقی نہیں بچے. ٹھیک ہے, اسلحہ ہے, دنیا بھر کا اسلحہ دے دیا گیا ہے, لیکن روسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے. آپ یورپ کی مطلب چلاکی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ روس کی فوج میں جو یوکرین کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ چیچن مسلم. اچھا, اگر یہ دیکھا جائے تو چیچن مسلم زیادہ تر جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کے ماننے والے. ٹھیک ہے نا, تو اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا مقابلہ تو پھر اہل تشیع سے بنتا ہے. نعوذ باللہ میں کیا کہا گیا, اب کاٹ دینا. تو وہ چیچنوں کے مقابلے کے اندر پاکستان سے گن فوڈر پرووائڈ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ ادھروں ہی مرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے یا لوگوں کا جو ہے وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ادھر سے مرنے والے بھی جو ہیں وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے, اور وہ مسلمان جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں یا افغانستان کے اندر سے ریکروٹمنٹ کر کے چیچنیاں بھیجیں, چیچنیاں کہہ رہا ہوں, یوکرین بھیجیں. دوسری پارٹی کا خیال ہے کہ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں جنا ناتا اونا پن, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کسی نئی جنگ میں کودنے کا, کیونکہ ہم پہلے والی 2 جنگیں جو ہیں نا ان کو بہت زیادہ بھگت رہے ہیں, اور TTP ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ روزانہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہے, تو ہمارا تو کوئی موڈ نہیں لگتا. حکومت جو ہے سول حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں اس میں نہیں جانا, اس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ نے یوکرین والے ایشو کے اوپر جو 2 دفعہ سلامتی کونسل کے اندر جو وہ ووٹنگ ہوئی ہے اس پہ آپ نے نیوٹرل رہے ہیں, آپ نے کھل کے کوئی سائڈ نہیں لی, مطلب نہ آپ نے روس کے حق میں ووٹ ڈالا, نہ آپ نے اپنا امریکہ کے حق میں ووٹ ڈالا, آپ نے ایبسٹین کیا. تو اس امر کا ملزم امریکہ کو بہت زیادہ رنج ہے کہ آپ کی یہ جرت, آپ کی یہ اوقات کہ ہم جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ایبسٹین رہنے کا اعلان کر دیا. اگرچہ ہم نے یاد دلایا کہ دیکھیے بہت ساری ایسی توپیں ہیں جن کی جو آپ نے کسی زمانے میں ہمیں بھی عطیہ کی تھیں, خیرات کی تھیں, اور ہمیں اس کی گولے بنانے کی تربیت بھی دے دی تھی, وہ آپ نے اب ان کو بھی بخش دی ہیں, یوکرین والوں کو بھی اس کے گولے سر ہم ہی بنا کے بھیج رہے ہیں.
ٹھیک ہے, کمرشل ریٹوں کے اوپر وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہاں پہ مین پاور کی شدید کمی واقع ہو چکی. تو دوسری فلاسفی یہ ہے کہ اس لیے چونکہ ہم ابھی تک نیوٹرل رہنے کے اوپر مصر ہیں تو ہمیں اس نیوٹرلٹی کی کاسٹ ادا کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال وجہ پہلے والی ہو یا دوسرے والی, نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری سٹاف لیول کے مذاکرات تھے وہ تعطل کا شکار ہو گئے. 1-2 دن چلے, اس کے بعد وہ اٹھ گئے ہیں اور اب وہ اپنے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے اسکائپ کھول کے نہیں بیٹھ رہے. بیٹھتے ہوں گے, اسکائپ نہیں کھولتے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے ہوں گے. ورچوئل میٹنگ ہو رہی تھی نا. تو نتیجے کے طور پہ پاکستان کے وہ دوست جن کو ہم نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ دوسرے ہفتے کے خاتمے تک جو ہے وہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول کے مذاکرات تھرو ہو جائیں گے اور پھر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس جو ہو رہا ہے اپریل کے فرسٹ ویک میں, اس میں معاملات تھرو کر جائیں گے. تو چائنا نے ہمیں جو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر دینے تھے وہ بھی ابھی تک ادا نہیں ہوئے. کہا یہی جا رہا ہے, میرا خیال ہو جائیں گے کچھ دنوں تک, وہ بھی ادا نہیں ہوئے. اس کے علاوہ سعودی عرب سے کی طرف سے جو کچھ پیسے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے. اور ہمارے جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ آئی ایم ایف کا موڈ لگوانے کی بات کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی گارڈ کے اندر ہمیں یہ مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہ لگاؤ اور اس کو بالکل ناتا توتا کلین کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دو. اور دوسرا جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ نہیں جناب, یوکرین کی وار کے اندر ہاتھ بٹاؤ. کون بشر ہے, اللہ ہی جانے. اور پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے, یا دونوں حقیقتیں نہیں ہیں, یا ہو سکتا ہے دونوں ہی حقیقتیں ہوں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک خبر تھی جو چلتے چلتے میرے پاؤں کے نیچے آئی تھی, میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے کہ اسی تو انداز کرتا سی. پاکستان کی مالی مشکلات ایسی ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کی جو اس وقت سیاسی قیادت ہے اس کی باقاعدہ چیخیں نکل گئی کہ ایک ہی ہو رہا ہے ایسا نہیں. یہ تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. لمحہ موجود کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تصویراتی یا اسٹریٹجک مذاکرات سے زیادہ یا مالیاتی مذاکرات سے زیادہ سیاسی مذاکرات بن چکے ہوئے ہیں. ادھر سے کچھ کنڈیشنلٹیز ہیں, ادھر سے کچھ جو ہیں شرائط ہیں جو کہ ہم نہیں مان سکتے. پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا, یہ ہمارا خیال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.